یہ جو بمباری ہو رہی ہے نا, مظلوم مر رہے ہیں, ہمیں ترس آتا ہے تو کیا اللہ کو نہیں آتا ہوگا؟ لوگ دیکھتے ہیں نا ویڈیوز میں بچوں کیسے خون میں لپٹے ہوئے, کیسا دل پگھلتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو اللہ کو کچھ نہیں ہوتا؟ اللہ میں حلم بہت ہے. اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ہمیں بس اشکال ہوتا ہے نا, اے اللہ تو بڑا ظالم ہے, معاذ اللہ کچھ بھی نہیں کر رہا. ہم اپنی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کچھ کرو, لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کچھ کرو, تو اللہ تو کون سا معاذ اللہ کچھ کر رہا ہے؟ اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو ہرگز ان سے غافل مت سمجھو. اے اللہ جب تو سب دیکھ رہا ہے, غافل بھی نہیں ہے, عذاب کیوں نہیں دیتا؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ کہتے ہیں میرا حلم ہے, حلم برداشت, میں نے ایک دن رکھا ہے حساب و کتاب کا, اس وقت تک میں ظالم کو مہلت دیتا ہوں. دنیا میں بہت کچھ غلط ہوگا, اس سے بھی زیادہ غلط ہوا ہے دنیا میں. اور اے بھائی پیغمبر زکریا علیہ السلام, پیغمبر کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے. آج کسی ہم جو عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا گورنر, اس پہ لعنتیں کیوں بھیجتے ہیں؟ حسین ابن علی کو قتل کیا نا اس نے کربلا میں, نبی کے نواسے کو. پوری دنیا میں کوئی ہے جو اس کا نام احترام سے لے ابن زیاد کا؟ اتنے بڑے بڑے ظلم ہوئے, اللہ نے اسے کچھ کیا؟ وہ پھر بھی گورنر رہا, نہ معزول ہوا, دندناتا رہا, اپنی طبی موت مرا ہے وہ. آپ خود اندازہ لگاؤ, آج کسی نیک آدمی کو کوئی قتل کر دے, انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے. نبی کے نواسے کے قتل پہ کیا ہوا ہوگا؟ یعنی کیسا, کتنا بڑا جرم ہے نا. اور وہ گردن کاٹ کے نبی کے نواسے کی قاتل نے معاذ اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کے رکھی ہے, سامنے لا کے رکھے. کیا یعنی ذرا سا انسان کے سینے میں دل ہو, کانپ جاتا ہے, یہ بات سن کے کانپ جاتا ہے. اور وہ بدبخت کیا کر رہا تھا؟ چھڑی سے آپ کے ہونٹوں کو ٹچ کر رہا تھا. وہاں صحابی رسول نے فرمایا کہ بس کر, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار ان ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے دیکھا ہے. اتنا بڑا مقام ان ہونٹوں کا کہ ان ہونٹوں پہ نبوت کے ہونٹ ٹچ ہوئے. کتنا بڑا ظلم ہوا. تو کوئی زلزلہ آیا, کوئی آسمان پھٹا؟ بولو نا, کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں؟ یہ آیت بار بار ہمیں تسلی دیتی ہے, لا تحسبن اللہ غافلا. اللہ کہتے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو. اللہ میں حلم برداشت ہے. زکریا علیہ السلام تو پیغمبر تھے, کتنے مبارک پیغمبر. قرآن نے کیسا تذکرہ کیا زکریا علیہ السلام کا. سورہ مریم اٹھا کے دیکھو, جس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو زکریا علیہ السلام سے کتنی محبت تھی. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. زکریا علیہ السلام بوڑھے, بیوی بانج, ساری زندگی اللہ سے دعائیں مانگتے رہے, محراب میں عبادت کرتے رہے ساری زندگی. اتنے محبوب پیغمبر. پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے زکریا کو بڑھاپے میں خوشخبری دی. انا نبشرک بغلام, اے زکریا تجھے لڑکا بھی ملے گا, اور اس کا نام ہم پہلے سے بتا دیں یحییٰ ہوگا. اور اس نام کا اس سے پہلے اس کائنات میں کوئی شخص, کوئی بیٹا نہیں گزرا. یہ نام بھی ہم سلیکٹ کر کے دے رہے ہیں. اور سیدن و حصورا, وہ سردار ہوگا, انتہائی درجے کا پاک دامن شریف ہوگا. اور یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اس کو نبوت ملے گی. کتنے بڑے فضائل زکریا علیہ السلام کے کہ ان کو ایسے بیٹا مل رہا ہے. معمولی تھے کیا جن کو؟ پھر وہ کہہ رہے ہیں اللہ بڑھاپے میں مجھے کیسے بیٹا ملے گا, میری بیوی تو بانج ہے بھائی. اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قد خلقتک من قبل, اے زکریا میں نے تجھے پانی سے انسان بنا دیا, تو بڑھاپے میں تجھے اولاد نہیں دے سکتا. پھر اللہ کہتے ہیں میں زکریا کو یہ پروٹوکول کیوں دے رہا ہوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. زکریا اور اس کی بیوی نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے. ویدعوننا رغبا ورہبا, راتوں کو اٹھ کے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا کر ہم سے جنت مانگا کرتے تھے اور جہنم سے پناہ. یعنی نیک لوگوں کی ساری صفات کس میں تھی؟ زکریا علیہ السلام میں. حشر کیا بنی اسرائیل نے ان کا. زکریا علیہ السلام کو اس بڑھاپے میں دشمنی میں پکڑ کے ان کے سر پہ آرا چلا کے 2 ٹکڑے کیے. کوئی عذاب نہیں آیا اللہ کی طرف سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو آپ کیا سمجھ رہے ہوگے اللہ ایسے ہی بیٹھا ہوگا, اس کو غصہ نہیں آ رہا ہوگا؟ اے بھائی اللہ یہ کہہ رہا ہوگا میرے پیغمبر کو تم نے اس طرح سے چیر دیا, کچھ بھی نہیں ہے. نا 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 نا, اللہ کہہ رہا ہے آنے دو. آنا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس. تو اللہ کا غضب انسانوں کے غضب سے کروڑہ گنا زیادہ, لیکن وہ غضب کا اظہار کیوں نہیں کرتا فوراً؟ کیونکہ اس کا حلم یعنی اس کی برداشت انسانوں کی برداشت سے کروڑہ گنا زیادہ. تو اللہ نے اپنے غضب کے اظہار کے لیے جہنم کی آگ بنائی ہے. اسی سے یہ بھی پتا چل گیا کہ اللہ نے آخرت میں اتنا سخت عذاب کیوں رکھا ہے. یہ سخت عذاب اللہ کے غضب کا اظہار ہے. جب اللہ ہے تو اس کی ہر طاقت انسانوں سے کروڑہ گنا زیادہ, تو اس کا غضب بھی انسانوں سے کروڑہ گنا زیادہ, اور اس کی رحمت بھی انسانوں سے کروڑہ گنا زیادہ ہے. تو
تو اس کی رحمت کا اظہار جنت کی صورت میں ہوگا, جس سے پتا چلے گا کہ رحمت کہتے کس کو ہیں, اور اس کا غضب ظاہر ہوگا آگ کی صورت میں, جس سے پتا چلے گا کہ غضب کہتے کس کو ہیں. تمہیں کیا پتا کہ غصہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو ایک کمزور آدمی جب یا جو غریب آدمی کسی کو دعوت دیتا ہے تو کیسے دعوت دے گا؟ وہ کہے گا کبھی ہمارے پاس آنا, ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے. آپ کے ذہن میں آئے گا کہ دال چاول کھلا دیں گے, بریانی کھلا دے گا. بڑا سیٹ جب کہے گا نا بیٹا ہماری دعوت میں آنا, پتا چلے گا کہ دعوت کہتے کس کو. اور جو بڑا بدماش ہوتا ہے وہ جب ناراض ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے بیٹا ابھی تو نے غصہ دیکھا نہیں ہے, جب میں تجھے ٹارچر کروں گا نا تجھے پتا چلے گا کہ میرا غصہ ہے کیا. یہ تو انسانوں کے غصے ہیں. تو اللہ نے آگ میں جلانے کا انتظام کیا. اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچائے. یہ آگ کیا ہے؟ اللہ کے غضب کا اظہار ہے. یہ تھی اس لوگ کہتے ہیں نا جہنم میں آگ کیوں؟ بھائی اللہ کے غضب کا اظہار ہے, تو وہ اللہ ہے تو اس کے غضب کا اظہار ایسے ہی ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں جب یہ انگلیاں چبائیں گے تو اللہ کہے گا جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ اس وقت غصہ آتا تھا. فتکفرون, تم جب انکار کرتے تھے. تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین, اے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. ایک موت تو ہماری پیدائش سے پہلے, وہ بھی ہم مردہ ہی تھے نا, اور پیدا کر کے تو نے ہمیں دوبارہ موت دی. یہ 2 قدرت دیکھی ہم نے. پھر تو نے ہمیں 2 زندگیاں دی. ایک زندگی تو ہم نے دیکھ لی تھی, دوسری ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بار بار کہتے تھے کون پیدا کرے گا, دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے. تو خود اپنی بے عقلی بتا رہے ہوں گے کہ جو موت دے کے زندگی دے سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا. تو کہیں گے اللہ ہم نے دوسری زندگی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی, مان لیا کہ حساب و کتاب ہے, لیکن اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے میرے بھائی اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اللہ کے آرڈر کی. تو یہ نہیں دیکھا کرو کہ اس سے ہوتا کیا ہے. بھائی اگر ہاں اللہ نے بعض دفعہ آرڈر میں خود ہی لچک رکھ دی ہے, اللہ نے کہا یہ آرڈر ہے ضروری نہیں ہے. جیسے اللہ میاں نے ترغیب دے دی 4 شادیاں کرو, آرڈر دیا, لیکن بتا دیا فرض نہیں ہے, ورنہ سب چوڑے میں آ جاتے. ترغیب دے دی, فرض نہیں کیا. فرض کر دیتے خوش تو بہت ہوتے آپ اوپر سے, جب کرنے جاتے تو پتہ چلتا ہے یار یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے نا, ترغیب دے دی کہ کرو, اچھی بات ہے. بعض چیزیں اللہ نے ترغیب نہیں دی ہیں, وہ آرڈر دیا. نماز کیا ہے؟ آپشنل نہیں ہے, فرض ہے. داڑھی رکھنا کیا ہے میرے بھائی؟ فرض ہے, یہ آپشنل نہیں. غامدی صاحب نے تو انکار کر دیا. دین غامدی صاحب سے نہیں لو, علماء سے لو. بخاری مسلم کی واضح حدیثیں, اعفوا اللحا, داڑیاں بڑھاؤ, ہمت کر کے رکھ لو داڑھی. نظر کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ آپشنل نہیں ہے. کیا ہے بھائی؟ فرض ہے. اور اگر غلطی ہو تو توبہ کرو اللہ سے. یا قوم استغفروا ربکم, نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا غلطی ہو گئی ہے تو اس کا بھی اللہ نے تلافی کا طریقہ رکھا ہے. میری قوم اللہ سے توبہ کرو, اکڑ تھوڑی جاؤ, ہم سے غلطی ہوتی ہے بس چھوڑا یار. ایک آدمی نے مجھے کہا مجھے فحش فلموں کی عادت ہے, اب میں توبہ کر کر کے تھک گیا ہوں, مجھ سے نہیں چھوٹ رہا. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر اللہ سے تجھے معاف کرنا بھی نہیں ہو رہا, تو توبہ کر کر کے تھک سکتا ہے. تو اللہ کہے گا کہ جب تجھ سے توبہ نہیں ہو رہی ہے تو میں کوئی معاف کرنے کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, جب اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر وہ گالی نکل رہی ہے منہ سے, کیا کریں؟ تو کم بخت کر لینا توبہ. ابے تیرے سے 100 دفعہ گناہ ہو گیا, اللہ کہہ رہے ہیں 101ویں دفعہ توبہ کر, آئندہ نہیں کروں گا. عزم کر اور بچنے کے اسباب اختیار کر, میں 101ویں دفعہ بھی کیا کروں گا؟ معاف کروں گا. پھر بچنے کی کوئی, لڑتا رہے یار, ساری زندگی شیطان سے پھڈا ہے تیرا. کلابازیاں شیطان کو تو کبھی گرا دے, کبھی شیطان تجھے پھڈا رہے. جس دن تو نے ہتھیار ڈال دی ہے نا کہ مجھ سے نہیں ہوتا, اللہ کہے گا پھر مجھ سے بھی نہیں ہوتا. صحیح ہے نا. جب تک عاجزی دکھاتا رہے گا نا, لڑتا رہے گا اللہ سے. اللہ سے لڑنے کا مطلب معافیا مانگتا رہے گا. تو اللہ کہتا ہے 100 دفعہ توبہ ٹوٹے, 101ویں دفعہ بھی قبول کروں گا میں. جہاں ہتھیار ڈال دیے مفتی صاحب مجھ سے نہیں چھوٹ رہی, میں چھوڑو یار, اب تو بس چھوڑو, پھر جاؤ جہنم میں, اللہ کہے گا جاؤ. اس لیے بھائی گناہ ہو بھی رہا ہے نا تو توبہ کا تعلق اللہ سے ختم مت کرو, پھر چھوڑو. بد نظری ہو گئی پھر توبہ کرو, پھر ہو گئی پھر توبہ کرو, پھر ہو گئی پھر توبہ کرو. پریشان ہو کے توبہ کرو, کسی بھی طرح سے کرو بھائی. چھوڑنے کی کوشش میں لگے رہنا ہے. کوشش جس دن چھوڑ دی نا تو اللہ کہے گا جب تو خود جہنم پہ مطمئن ہو گیا ہے تو پھر ہم تجھے زبردستی نہیں بچاتے اللہ تعالیٰ کہ نہیں تو کودنا چاہ رہا ہے, ہم کہیں نہیں میں نہیں. میں اللہ کہتے ہیں میں نے جہنم بھی کسی سلسلے میں بنائی ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں بھی کسی کو بھیجنا ہے میں نے, یہ خالی نہیں رہے گی. جیسے ہمارے یہاں گورنمنٹ نلکے لگاتی ہے تو پانی کے لیے, لیکن وہ اکثر خالی رہتے ہیں. تو ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں کس سلسلے میں آپ نے لائنیں بچھائی تھی, گورنمنٹ کہتی ہے سلسلہ چھوڑو, پانی نہیں ہے. تو اللہ کے ہاں ایسی دھاندلی نہیں ہے کہ اللہ جہنم بنا دے اور کہ جائے گا اس میں کوئی بھی نہیں. بنائی ہے اللہ کو پتا تھا اس کو بھروں گا میں انسانوں سے اور جنات سے. اسی طرح اللہ نے جنت بنائی ہے, اس میں بھی بہت سارے لوگ جائیں گے, 2-4 آدمی نہیں جائیں گے. 2-4 اسکالر کہتے ہیں کہ ہم ہی جائیں گے, ایسا دین پیش کرتے ہیں کہ یہی ہے باقی سارے گھاس کھا رہے تھے. ایسا نہیں ہے بھائی, جنت میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ جائیں گے. اگر یہ سارے گمراہ ہوتے, یہ سارے علماء صلحاء حنفی مالکی شافعی 99%
90% تو یہی ہیں حنفی مالکی شافعی حنبلی, باقی 1% ہیں جو کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے. تو اگر وہ ٹھیک ہیں, یہ سارے غلط ہیں, تو پھر تو جنت میں کون جائے گا بھائی؟ 4-6 آدمی جائیں گے میرا خیال ہے. تو اس لیے یہ ٹائم کا پتہ نہیں چل رہا مجھے یار. تو نماز تو اچھا 9 بجے ہے, میں سمجھ رہا ہوں, شکر ہے, تو بس ختم کر رہا ہوں میں. تو میں ٹاپک کہاں سے لے کے چلا تھا کدھر نکل گیا میرے بھائی. اس لیے کہاں سے ہم چلے تھے, وہ جو قرآن کی آیت پڑھی تھی نا کہ اصل تو اللہ نے نافرمانی کی یہ برائی ہر جگہ اللہ نے بتائی ہے کہ جو مذہب کو نہیں مانتے خوشیوں میں اترانے لگتے ہیں اور غموں میں وہ ہاتھ پاؤں ان کے ڈھیل مایوسی ہوتے, فیئوس قنوط, مایوس ہو جاتے ہیں. تو خوشیوں میں اترانا نہیں ہے. نعمت ملے اللہ کی بھیک سمجھنا ہے. کیا سمجھنا ہے؟ بھیک. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, گناہوں سے اور دور ہونے کی کوشش کرنا ہے. اپنے غریب رشتہ داروں کو گھٹیا نہیں سمجھنا, ان سے تعلق ختم نہیں کرنا, اور جب پریشانی آئے تو بوکھلانا نہیں ہے. کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے اور ہم نے لوٹ کے کس کی طرف جانا ہے بھائی؟ اللہ کی طرف جانا ہے. صبر کرنا ہے, اس پہ بوکھلانا نہیں ہے بھائی. جو مقدر میں تھا ہو گیا, اور ہمیں تو ویسے بھی پریشانیوں میں اس لیے جزا فضا کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کون سا اتنے نیک ہیں کہ اللہ میاں سارے چیزیں ہماری سیٹ کر کے چلائے. یا تو ہم سارے بالکل چھٹ چھٹ چل رہے ہوتے نا, ایک کام تو ہم کرتے نہیں اللہ کے کہنے پہ. پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ سے شکایت, یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ تو بھائی تم کون سا ٹھیک چل رہے ہو؟ تو پریشانی میں صبر کرنا ہے, خوشیوں میں آپے سے باہر نہیں ہونا. یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. جو نیک لوگ ہیں, دین پہ چلنے والے لوگ ہیں, ان کو صبر کی توفیق ملتی ہے. اب وہ ہیں کون لوگ, یہ صفات پیدا کیسے ہوں گی, یہ انشاءاللہ اگلے بیان. اب آگے بھی چل رہا ہے نا, اسی آیت پہ تو نہیں, ہم نے امام مہدی کا انتظار کرنا ہے, آگے بھی چلیں گے ہم. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر میں اس آیت کا اگلا حصہ بیان. یہ اصل میں ہے اتنا اہم حصہ نا کہ اگر پوری زندگی بھی اسی آیت کو بتاتے بتاتے گزر جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکا. اس میں اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساری برائیوں اور فسادات کی جڑ ہی یہ چیز ہے کہ خوشی میں اترانا اور غموں میں بے صبرا. یہ سارے جڑ ہی یہی ہے. اگر برداشت ہوگی نا تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا. تو تھوڑے سے پیسے آتے ہیں تو اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے, اور جب جاتے ہیں تو خودکشیوں کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. کھویا مسافر خانہ ہے یار, ٹرین میں جا رہے ہو, کبھی جگہ ملتی ہے کبھی نہیں ملتی, کبھی بس میں جگہ مل جاتی ہے کبھی جگہ نہیں ملتی. سفر ہے, مسافر خانہ ہے, کوئی رہنے کی جگہ تھوڑی ہے. اصل کیا ہے بھائی؟ اللہ کے حکم کو راضی کرنا ہے. تو جنت کی صورت میں کامیابی ملے گی آخرت میں, وہ اصل ہے, اور جہنم کی صورت میں ناکامی ہوگی, وہ ناکامی کیا ہے؟ اصل ہے. اس سے بچنے کی کوشش کرو. تو زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, اسی کی دعائیں مانگا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے کئی دفعہ یہ سنا ہے کہ عرش سے اور کعبے سے بھی وہ مٹی بہتر ہے جو نبی کے قبر مبارک میں آپ کے بدن پر لگی ہوئی ہے. اس پر وضاحت فرما دیں. یہ مسئلہ پورا میں دلیل کے ساتھ نا پورا تیار کر کے جہلم پہنچا تھا کہ انجینئر کے سامنے بیٹھ کے بات کروں گا تاکہ 2 منٹ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے المہند المفند میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ عرش سے افضل ہے. دیکھو کچھ عقیدے اسلام کے بیسک اور بنیادی عقیدے ہیں. انجینئر نے اس مسئلے میں اتنی دھاندلیاں کی ہیں, اتنی کلابازیاں کھائی ہیں نا کہ وہ میں لے جا کے نا اسی کے سامنے پہلے تو میں نے اس کے کلپ سنانے تھے کہ تم خود ایک جگہ دعوے پہ ٹکتے نہیں ہو. اتنی لمبی لمبی پھینکی ہے. اس نے کہا یہ عقیدہ علماء دیوبند کا گڑھا ہوا ہے. تو میں نے جہلم میں اس کو پہلے کلپ چلانا تھا کہ یہ عقیدہ علماء دیوبند کا ایجاد کردہ ہے اس کے سامنے کہ آپ نے یہ کہا ہے. وہ کہتا ہے ظاہر ہے, کہتا ہے کہا ہے, کیونکہ میں پورا نوٹ کر کے گیا تھا, لیپ ٹاپ میں اس کے سارے کلپ بھی نکال کے رکھے ہوئے تھے. وہ مکرتا تو میں اسی کے سامنے اس کا کلپ سناتا, پھر میں بتاتا کہ گڑھا ہوا وہ چیز ہوتی ہے جو ایجاد کردہ ہو. تو یہ علماء دیوبند سے پہلے کتنے بزرگان دین, محدثین, فقہا کا یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے. حتیٰ کہ قاضی عیاض بہت بڑے محدث گزرے ہیں, انہوں نے تو اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ نبی کی قبر کی مٹی وہ عرش سے افضل ہے. کتنے علماء کا عقیدہ ہے یہ, پورے میں نے ان کے سارے حوالے. تو وہ صاحب آئے نہیں مارکیٹ میں تو کیا کرتے ہیں. اب میں اس کو ہلکا پھلکا ایکسپلین کرتا ہوں پورے حوالوں کے ساتھ کو, تو کبھی جب المہند المفند پہ ریکارڈنگ کرواؤں گا نا پھر پیش کروں گا. ابھی تو ظاہر ہے میں جو فوراً سوال آتا ہے اس کا جواب دے دیتا ہوں. میں اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو کچھ عقیدے اسلام کے بیسک اور بنیادی عقیدے ہیں, ان میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. انجینئر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ عقیدہ اصولی ہی ہوتا ہے, یہ خود ایک لمبی پھینکی ہے. عقیدوں کی بھی 2 قسمیں ہیں. کچھ عقیدے اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں, ان میں اختلاف رائے کی اجازت نہیں ہے, جیسے اللہ کا ایک ہونا اور پیغمبر کا آخری نبی ہونا
عقیدہ تقدیر ہے اور جنت اور جہنم کا وجود، یہ سب اسلام کے بیسک عقیدے ہیں. ان میں کوئی اختلاف کرے گا اسلام سے ہی خارج ہے. کچھ عقیدے ایسے ہیں جس میں اسلام نے واضح تعلیمات نہیں دیں، ان میں انسان اجتہاد کر سکتا ہے، واضح تعلیمات نہیں دی ہیں اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. اب یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ نبی کے قبر کی جو مٹی جو آپ کے جسم سے ٹچ ہو رہی ہے یہ عرش سے افضل ہے، یہ علماء دیوبند کے نزدیک اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے نہیں ہے. علماء دیوبند کی رائے ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ عرش یہ مٹی سے افضل ہے وہ بھی ٹھیک ہے. ہمارا ہی رائے ہے کہ یہ والا یہ زیادہ ٹھیک ہے کہ عرش قبر کی مٹی یہ عرش سے افضل ہے. علماء دیوبند کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے، وہ کہتے ہیں یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں صریح نصوص نہیں ملتی. تو جب صریح نصوص نہیں ملتی ہیں کوئی بھی رائے رکھ سکتے ہو. اب انجینئر علی مرزا نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو قرآن کی کوئی ایک آیت یا نبی کی کوئی ایک حدیث بتا دو جس سے پتہ چلتا ہو کہ عرش مٹی سے افضل ہے. ایسی بھی کوئی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے. میں جب جہلم میں سامنے جا کے بیٹھتا تو میں انجینئر کو کہتا کہ تم نے یہ دعویٰ کیا کہ عرش افضل ہے مٹی سے، تو اس افضلیت پہ کوئی آیت پیش کر دو. قیامت آ جاتی وہ اس پہ کوئی آیت پیش نہیں کر سکتا تھا. تو تمہارے جو عقیدہ ہے اس پہ بھی تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. انجینئر کا عقیدہ یہ ہے نا کہ عرش مٹی سے افضل ہے، تو اس پہ کوئی آیت پیش کرو، تو اس پہ کوئی آیت پیش نہیں کرتا. اس کا مطلب تم نے جو عقیدہ رکھا ہوا ہے اس پہ بھی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. پھر میں اس کا لیپ ٹاپ پہ کلپ چلاتا کہ تم نے جو آیت پیش کی ہے نا اس کا بھی ترجمہ ہمیشہ کی طرح تم نے غلط کیا. ڈنڈیاں مارنے اور غلط ترجمے کرنے پر تم چیمپئن ہو. بہت ہوشیار تھا، سامنے بیٹھا نہیں، اس کو پتا تھا یہ بندہ آیا ہے خالی نہیں آیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، مال لے کر آیا ہوگا یہ. تو میں لیپ ٹاپ میں اس کا کلپ ہم نے رکھا ہوا تھا اور ساتھیوں کے ذمہ لگائے ہوئے تھے جیسے میں یہ بولوں تو تم نے یہ کلپ چلانا ہے. تو ہم نے سامنے چلانا تھا، کیمرے میں بھی کرنا تھا یہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. تو اس نے وہ والی آیت بھی غلط پڑھی ہے، اذا لبتغوا الى ذی العرش سبیلا. اس آیت کو بھی غلط پڑھا ہے، پروننسیشن یعنی پڑھنے میں بھی ماشاءاللہ غلطیوں کے ماسٹر ہیں تو، اور ترجمے میں بھی گڑبڑ کی ہے. تو یہ جو آیت ہے نا کہ عرش کی فضیلت، تو ہم عرش کی فضیلت کے منکر نہیں ہیں، افضلیت کے منکر ہیں. عرش کی فضیلت پر تو قرآن کی بہت ساری آیتیں ملیں گی آپ کو. فضیلت الگ چیز ہے، افضلیت الگ چیز ہے. دیکھو موسیٰ کی فضیلت پر قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت پر قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں یا نہیں؟ افضلیت کے نبی سے بھی افضل تھے، اس پر کوئی ایک آیت بھی ہے بھائی؟ افضل کہتے ہیں دوسرے کے مقابلے میں، یعنی تمام پیغمبروں کے مقابلے میں. ابراہیم علیہ السلام فضیلت والے ہیں، تمام پیغمبروں کے مقابلے میں افضل نہیں ہیں. تمام پیغمبروں کے مقابلے میں افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو عرش کی فضیلت کا کوئی منکر نہیں ہے. کیا عرش قبر کی مٹی سے افضل ہے یا افضل نہیں ہے؟ نہ اس کے نہ ہونے پر کوئی قرآن و سنت میں دلیل ہے، نہ ہونے پر کوئی دلیل ہے. جب نہ ہونے پر ہے نہ ہونے پر ہے تو پھر جو عقیدہ رکھ لو. سمجھ رہے ہو؟ کوئی بھی عقیدہ اس میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. اب ایک عقلی دلیل رہ جاتی ہے جو انجینئر نے دی ہے، جو انجینئر جیسے لوگ دیتے ہیں، وہ یہ کہ بھائی نبی کی قبر کی مٹی افضل اس لیے کہی جاتی ہے نا کہ نبی کی مٹی جسم سے ٹچ ہوتی ہے. تو عرش کس سے ٹچ ہوتا ہے؟ اللہ سے. تو ٹچ ہونے کی بیس پر اگر فضیلت دی جائے گی تو عرش کو دی جائے گی. اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، یہ لیکن ڈھیٹ لوگ بہت ڈھیٹ ہے. اس کا جواب انجینئر ہی کے کلام میں موجود ہے. اگر میں جہلم میں اس کے سامنے بیٹھتا، وہ مجھے بیٹھنے دیتا تو میں اسی کا کلپ چلاتا کہ تم خود اس کے قائل ہو. اس نے خود اپنے کلپوں میں یہ اعتراف کیا ہے کہ عرش پر اللہ ہے لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کو یوں نہیں بیان کیا جا سکتا کہ عرش اللہ کی ذات سے ٹچ ہو رہا ہے، یہ کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی ہے. اللہ عرش پر ہے کما ہو اللہ بشانی ہی، جیسے کہ اس کی شان ہمیں نہیں پتا، جبکہ جو مٹی جسم سے ٹچ ہو رہی ہے اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہے. تو یہاں ٹچ ہونا یقینی ہے، وہاں کا کیفیت مجہول ہے. اس لیے یہ 100% دلیل بنتی نہیں ہے کہ عرش کو اس بیس پہ ترجیح دی جائے کہ وہ اللہ سے ٹچ ہو رہا ہے. بھائی اس کی تو ٹچ ہونے کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے، یہاں ٹچ ہونے کی کیفیت ہم بیان کر سکتے ہیں. اس لیے اب یہ مبہم ہو گئی بات. تو اب نتیجہ ایک ہی نکلے گا، عرش بھی اللہ کی مخلوق جو بہت فضیلت والی، اور پیغمبر کی کے جسم سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق، وہ بھی بہت فضیلت والی. تو اللہ کی ایک مخلوق کو اگر کوئی اللہ ہی کی دوسری مخلوق پر ترجیح دے تو نہ یہ بدعت ہے، نہ یہ گمراہی ہے، نہ یہ شرک ہے. اللہ پہ ترجیح دیں گے تو شرک ہوگا. اللہ پہ کون ترجیح دے رہا ہے بھائی کہ نبی اللہ سے افضل یا نبی کی مٹی اللہ سے افضل؟ اللہ سے تھوڑی. ہم کس سے ترجیح دے رہے ہیں؟
عرش سے. تو عرش بھی تو مخلوق ہے نا اللہ کی, اللہ نے بنایا. پیغمبر کو بھی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اور اس مٹی کو جو پیغمبر سے ٹچ ہو رہی ہے اس کو کس نے بنایا؟ تو آپ اللہ کی ایک مخلوق کو اللہ کی دوسری مخلوق پہ فضیلت دیں تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ ہم اللہ کی توہین کر رہے ہیں یا پیغمبر کا مقام اللہ سے بھی بڑھا رہے ہیں. نہ پیغمبر کا مقام اللہ کی مخلوق سے بڑھا رہے ہیں, اور پیغمبر کے جسم سے ٹچ ہونے والی مٹی کو ایک اللہ کی مخلوق پہ فضیلت دے رہے ہیں ہم. تو لہذا دلیل نہ ادھر ہے قرآن و سنت میں واضح, نہ ادھر ہے. لہذا کوئی بھی عقیدہ رکھ لے اس میں تو علماء دیوبند اس کو گمراہ نہیں سمجھتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ علماء دیوبند نے یہ والا عقیدہ پھر کیوں رکھا؟ بھائی جب دونوں عقیدے رکھے جا سکتے ہیں تو علماء نے اس کو ترجیح کیوں دی؟ اس کی وجہ یہ کہ علماء دیوبند فرقہ پرست نہیں ہے, انہوں نے کوئی نئے فرقہ نکالا نہیں. انہوں نے کہا جو سارے شافعی, حنبلی, مالکی, حنفی, جتنے بھی مجتہدین, ائمہ, محدثین گزرے, چونکہ سب کا یہی عقیدہ تھا لہذا ہم بھی کیا رکھتے ہیں؟ یہی عقیدہ رکھتے ہیں. 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بناتے ہم. جن کو 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کا شوق ہے انہوں نے کہا نہیں یہ والا نہیں ہے. حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو اتنے متشدد اور سخت سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے بھی اس عقیدے میں صرف اتنا اشکال کیا ہے کہ اجماع کا دعویٰ محل نظر ہے بس, کہ اس پہ یہ کہنا کہ عرش قبر کی مٹی یہ عرش سے افضل ہے, اس پہ اجماع کا دعویٰ کرنا محل نظر ہے. لیکن ان سے پہلے جتنے علماء گزرے ہیں انہوں نے تو اجماع کا دعویٰ کیا ہے بہت سونے. تو یہ عقیدہ تو, اور آپ جاؤ, آپ کہتے ہیں یہ علماء دیوبند کا ہے, عرب کا بھی یہی ہے. آپ جاؤ وہاں کویت کی جو علماء کی کمیٹی ہے, یہ سارے ریفرنسز میں نے نکال کے رکھے ہوئے تھے رجسٹر میں, ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں میرے پاس. ضائع نہیں, بکری نے نہیں کھائے, وہ بھی پڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا, تو جیسی ٹائم ملے گا انشاءاللہ ہم اس کو ڈالیں گے. ٹائم اس لیے نہیں ہے کہ ہم فارغ ہیں, ہم اس لیے کہ ہم اور دوسرے کاموں میں مشغول ہیں, وہ بھی دین ہی کے کام ہیں. تو یہ تو صرف اسی کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے نا. ہمیں تو واضح و نصیحت, ابھی پھر میرا باہر کا ملک کا دورہ ہونے والا ہے, وہ پتہ نہیں 15 دن کا, 1 مہینے کا, کئی ملکوں کے دورے ہیں. تو یا تو ہم وہ دورے چھوڑ دیں, یہی کرتے رہیں, اسی کو پکڑ کے بیٹھے رہیں. یہ تو بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے تو پھینکتا رہے گا. تو لیکن وہ پورا میرے پاس تیار پڑا ہوا ہے مال, کبھی بھی جوش آیا ڈال دوں گا نیٹ پہ میں, ٹھیک ہے نا. تو اس کے پاس جواب نہیں ہے, بالکل کوئی جواب نہیں ملے گا اس کو بیچارہ. ہم تو سامنے بیٹھتا نا تو ہم چلاتے کائنڈلی, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ تو خود مان رہے ہیں کہ عرش پر اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. جب معلوم نہیں ہے تو یہاں ہمیں معلوم ہے, تو یہاں ٹچ ہونا کیا ہے؟ میں بھی اسی کا قائل ہوں کہ اللہ عرش پر ہے, لیکن کما ہوا لائق بشانی, اس کی کیفیت میں ہم پڑھتے ہی نہیں ہے, بس اللہ عرش پر ہے, ہمیں نہیں پتا کیسے ہے. تو علماء دیوبند نے یہ عقیدہ اس لیے رکھا کہ علماء دیوبند نیا فرقہ نہیں بنانا چاہتے تھے. انہوں نے کہا جو ساری دنیا کے علماء صلحہ کا چلا آ رہا ہے وہ بھی, میرے پاس پوری رجسٹر میں نا صدیوں سے لے کے بہت سارے علماء کی تاریخ وفات کے ساتھ ہم نے ان کی کتابوں سے ان کے عقیدے نکالے تھے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں عرش قبر کی مٹی عرش سے افضل, فلاں بھی یہ کہتا ہے, فلاں بھی یہ, پورا صدیوں سے. اور یہ محدثین ہیں, ان کے خلاف انجینئر ایک لفظ نہیں بول سکتا, سمجھ رہے ہو. تو اور آپ جاؤ کویت کے جتنے علماء, ہم نے وہ کویت کے علماء کی کمیٹی ان کے دارالفتہ سے بھی نکالا, انہوں نے بھی یہی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ تو آج کے علماء ہیں, وہ تو دیوبندی نہیں کہلاتے اپنے آپ کو, وہ عرب کے بھی یہی ہے کہ بھائی قبر کی جو مٹی ہے یہ عرش سے افضل. البتہ سلفی علماء نے اس میں اختلاف, وہ بھی سعودی عرب کے چند سلفی, سارے سلفی بھی نہیں. تو ہماری نظر میں وہ بھی گمراہ نہیں ہے, کیونکہ یہ عقیدہ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ہے نہیں. لیکن انجینئر تو اجماع کے لفظ پہ ہی مار کھا جائے گا, کیونکہ اس کا کلپ ہم لے کر گئے تھے, اس نے خود کہا کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, اجماع خود دلیل ہوتا ہے. تو ہم نے خود اس میں نقل کیا ہے کہ فلاں فلاں صدی کے عالم نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اجمعوا, امت کا اجماع اس مسئلے پر. ایک مسئلہ یہ. اسی طرح یہ حیات النبی کے مسئلے میں بہت ڈنڈیاں ماری انجینئر نے. بھائی المہند علی المفند میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات ہیں دنیاوی زندگی اور برزخی زندگی کے ساتھ. اس پہ اس نے کہا لو دنیاوی کہہ دیا, واہ بہت مذاق اڑایا ہے. تو اس کا کلپ میں خود چلاؤں گا. میں جب گیا تھا نا جہلم, اس کا کلپ لے کے گیا تھا کہ اس نے کہا ہے کہ جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہے. تو آپ کا جو جسمانی کا مطلب ہے وہی ہمارا مطلب دنیاوی سے ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اصل میں برزخی حیات ہے نبی کی, لیکن اس کو تشبیہ دی گئی ہے دنیاوی حیات سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حیات کا اس جسد اطہر سے تعلق ہے. کس نوعیت کا تعلق ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, کیونکہ بہت پاورفل برزخی حیات ہے, اس لیے اس کو دنیاوی سے تشبیہ دی گئی ہے. عین دنیاوی نہیں قرار دیا گیا اس کو. اس پر علماء دیوبند کی تصریحات ہیں کہ عین دنیاوی نہیں ہے, دنیاوی سے تشبیہ دی جا رہی ہے. تو اگر آپ کو اس تشبیہ پر اشکال ہے تو میں انجی نے سوال کروں گا کہ آپ کا کلپ میرے پاس موجود ہے, اس میں آپ کہہ رہے ہو جسمانی حیات کے ساتھ. تو تم جب جسمانی بول دو تو تمہارے اسٹوڈنٹ پی جاتے ہیں, ہم نے دنیاوی بول دیا تو ہم مشرک ہو گئے. بڑے ڈھیٹ اسٹوڈنٹ ہیں یار اس کے, بڑے ڈھیٹ ہیں. اصل عقیدہ ہمارا یہ ہے
کہ علماء دیوبند اس کو دنیاوی نہیں سمجھتے, دنیاوی جیسی سمجھتے ہیں. جیسی کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کسی کو کسی سے تشبیہ دیتے ہیں تو تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ نہیں مان رہے. جیسے دیکھو میں کہتا ہوں زید شیر جیسا ہے, اس کا مطلب میں نے مان لیا کہ شیر نہیں ہے وہ. اگر شیر ہوتا تو میں شیر جیسا کہتا اس کو. شیر کو کبھی کہا جائے گا شیر جیسا؟ تو علماء نے کہہ دیا دنیاوی جیسی. تبھی اردو ترجمہ جو المہند المفند کا چھپا ہے نا, اس میں ہر جگہ یہی ہے کہ دنیاوی کی طرح ہے. تو کی طرح کا مطلب مان لیا کہ دنیاوی نہیں ہے. طرح کیوں کہہ دیا بھائی تشبیہ میں؟ جیسے زید کو جب آپ کہتے ہو شیر جیسا ہے تو اگلا آپ سے پوچھے اس کی تو زید کی تو دم بھی نہیں ہے, زید کی تو نوکیلے دانت بھی نہیں ہے, ہم کہیں گے کس میں تشبیہ دی ہے؟ بہادری میں. تو جب علماء دیوبند نے کہہ دیا کہ وہ دنیاوی کی سی ہے, عربی میں یہ الفاظ نہیں ہے کیونکہ تشبیہ میں مبالغہ جب کیا جاتا ہے تو تشبیہ کے الفاظ حذف کر دیے جاتے ہیں. جیسے جب میں کہوں زید تو شیر ہے, شیر, اب دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا زید شیر جیسا ہے, میں کہہ رہا ہوں زید کیا ہے؟ شیر. اب اگلا آ کے کہے آپ نے کہا زید شیر ہے, زید کی تو نہ دم ہے نہ وہ دھاڑتا ہے, تو میں کہوں بھائی شیر جیسا ہے. اب کہیں جیسے کا لفظ تو آپ نے استعمال نہیں کیا, میں کہوں گا بھائی میں تشبیہ میں مبالغہ کر رہا ہوں, بہت بہادر ہے, گویا کہ شیر ہے, لیکن حقیقت میں شیر نہیں ہے. تو علماء دیوبند نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات کو برزخی کہا ہے, لیکن تشبیہ دنیاوی سے دینے کے لیے حرف تشبیہ کو حذف کر دیا تاکہ مبالغہ پیدا ہو. اردو ترجمے میں اس کی وضاحت کر دی ہے کہ دنیاوی کی طرح ہے وہ. اب علماء دیوبند سے آپ پوچھیں کہ آپ نے دنیاوی کی طرح قرار دیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء دیوبند بتائیں گے بھائی پہلا مطلب تو یہ کہ دنیاوی ہے نہیں. اگر ہوتی تو ہم کی طرح تھوڑی کہتے, برزخی تھوڑی کہتے پھر ہم اس کو. جبکہ انجینئر نے الزام یہ ڈال دیا کہ اس کو دنیاوی مانتے ہیں, گویا موت ہوئی نہیں ہے. ابے بھائی تم ہم پر ایسی چیز ڈال رہے ہو جس کے ہمارے اکابر قائل ہے ہی نہیں. کسی کی بات کا مطلب انہی سے پوچھا جاتا ہے نا. تو علماء کہیں گے پہلی بات تو یہ کہ وہ دنیاوی ہے نہیں, وہ برزخی ہے, تبھی ہم ورنہ دنیاوی سے تشبیہ نہ دیتے. دوسرا سوال پھر ہم علماء دیوبند سے پوچھتے ہیں کہ حضرت پھر آپ نے تشبیہ کیوں دی ہے؟ جب دنیاوی نہیں ہے تو دنیاوی سے تشبیہ کیوں دے رہے ہو؟ تو جب دیکھو کوئی شخص کہتا ہے نا زید شیر جیسا ہے, تو آپ زید سے جا کے پوچھو گے کہ شیر سے تشبیہ کیوں دے رہے ہو, تو وہ جواب میں کہے گا, ایکسپلین کرے کہ بہادری میں شیر کی طرح ہے, تو اس کی ایکسپلینیشن کو مانو گے یا ڈھنڈورا پیٹو گے؟ جھوٹ بول رہا ہے, غلط کہہ رہا ہے, مانو گے نا کہ یار اچھا ویل ڈن, زبردست, شیر جیسا مطلب بہادر, ویل ڈن, بالکل بہترین تشبیہ دی آپ نے. تو علماء دیوبند سے پوچھا جائے آپ نے دنیاوی سے تشبیہ کیوں دی, تو ہمارے پاس اس کے دو جواب ہیں, ایک انجینئر کو دینے کے لیے, ایک پبلک کو دینے کے لیے. انجینئر کو دینے کے لیے تو آسان جواب ہے کہ تو نے جسمانی سے تشبیہ کیوں دی, صحیح ہے نا, تو وہ جو تشبیہ تو جسمانی کے, انجینئر نے کہا ہے کہ وہ برزخی ہے, جسمانی ہے, تو تیرا جو جسمانی کا مطلب ہے وہ کیا مطلب ہے تو بتا دے, ہم دنیاوی کا مطلب تجھے خود بتا دیں گے. تو جو مردی پھینکتا رہے بیٹھ گئے, تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو وہ تو قیامت آ جائے گی, الٹا لٹک جائے گا, جواب نہیں دے گا, اور جو جواب دے گا وہی علماء دیوبند کا بھی جواب ہوگا کہ تو جب اس کو جسمانی سے تشبیہ دے سکتا ہے تو ہم نے اس جسمانی کے بجائے دنیاوی کا لفظ استعمال کر لیا, کیونکہ دنیا میں جسم کے ساتھ حیات ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو, تو تعبیر کا فرق ہے. دوسرا جو علمی جواب ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی سے تشبیہ پاور, طاقتور ہونے میں دی ہے. دیکھو برزخ میں ہر ایک کو زندگی ملتی ہے, کافر کو بھی ملتی ہے, تبھی تو اس کو عذاب کا احساس ہوتا ہے. اگر بالکل ہی مردہ ہو گیا ہوتا تو نہ عذاب ہوتا, کافر کو تو ثواب نہیں ہوتا ہی نہیں عذاب کا, اور مسلمان کو قبر میں کیا ملتا ہے؟ نعمتیں ملتی ہیں. تو یہ حیات ہی کے تو اثر ہیں. بالکل گمسم ہو جانا, مر کے بالکل فنا ہو جانا, یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے. ہم تو کہتے ہیں برزخ میں انسان کو حیات ملتی ہے, جیسے فرعون کو بھی حیات ملی ہے برزخ میں. اللہ کہتے ہیں پانی میں گیا, داخل کہاں ہوا ہے؟ آگ میں. اب جہاں فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے یہ فرعون کی قبر ہے جو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہے تو یہ قبر, لیکن یعرضون علیہا غدوا وعشیا, صبح و شام اس کو آگ میں جلایا جا رہا ہے. تو آگ میں جلانے کا احساس مردوں کو ہوگا یا زندوں کو ہوگا؟ زندے کو ہوتا ہے, مردے کو تھوڑی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب وہاں ایک الگ قسم کی زندگی ملی ہوئی ہے فرعون کو, جس زندگی کی وجہ سے اس کو جلنے کا تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو کافر کو بھی زندگی ملتی ہے, مسلمان کو بھی زندگی ملتی ہے, شہید کو بھی زندگی ملتی ہے, پیغمبروں کو بھی زندگی ملتی ہے. تو جیسے جیسے آپ کا درجہ بلند ہوگا یہ زندگی پاورفل ہوتی چلی جائے گی. تو پیغمبروں کو سب سے زیادہ پاورفل زندگی ملتی ہے برزخ میں. اس پاور اور طاقت کی وجہ سے اس کو تشبیہ کس سے دی ہے؟ دنیاوی سے. یہ بتانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبر میں حیات ملی ہے اس حیات کا اس جسم سے بہت پاورفل تعلق ہے, کمزور تعلق نہیں ہے, بہت پاورفل. اور پاورفل تعلق تو دنیاوی زندگی میں ہوتا ہے, اس لیے اس کو دنیاوی سے تشبیہ دے دی کہ بہت طاقتور تعلق ہے, وہ کمزور تعلق نہیں ہے. اور اسی قبر اثر میں اس کا تعلق ہے. اس تعلق کی نوعیت کیا ہے, قسم کیا ہے, یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کی مثال ہے قرآن کہتا ہے شہداء زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. تو جب شہید زندہ ہوگا تو پیغمبر زندہ نہیں ہوں گے قبر میں؟
شہید پیغمبر کا مقام شہید سے کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے؟ تو پیغمبروں کی یہ حیات دلالت النص سے ثابت ہے. تو اس لیے علماء دیوبند کا عقیدہ کیا ہے بھائی؟ پیغمبروں کی زندگی قبر میں برزخی ہے. تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے؟ دنیاوی کی طرح ہے. وہ جس کو انجینئر نے تشبیہ دی ہے جسمانی ہے. تو تم جب تشبیہ دو تو کوئی تم پوچھنے والا نہیں ہے. ہم تشبیہ دیں اور ہم وہ تشبیہ دے رہے ہیں جو علماء اکابر دیتے آئے ہیں صدیوں سے. تو اس لیے یہاں بھی سامنے بیٹھتا مزہ آتا. سامنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو یار, آپ سے تھوڑی ہمارا جھگڑا ہے. اس میں جھگڑا جس سے ہے وہ بیٹھا نہیں سامنے, وہ بیٹھے گا بھی نہیں قیامت تک کہ اگر رات کو کیوں آئے تھے. حالانکہ رات کو آئے تھے تو اسٹے تو دن میں بھی کیا تھا نا ہم نے. آنے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ کی شادی کل شام 4 بجے ہے لاہور میں, فرض کرو شام کو 4 بجے شادی ہے, آپ دولہا رات ہی کو لاہور پہنچ گیا خوشی میں. اب لڑکی والے رشتہ توڑ دیا, رات کو کیوں آئے تم, رات کو کیوں آئے؟ وہ بولے گا بھائی آیا رات کو, شادی تو 4 بجے ہی ہوگی نا دن میں. تو میں اگر جہلم رات کو گیا تھا تو بھائی بحث ہم نے رات 2 بجے تھوڑی کرنی تھی. بحث کے لیے آپ بتا دیتے اتوار کو اکیڈمی میں آ جاؤ 2:30 پہ. ہم رات کو تھوڑی آتے, ہم رات کو تو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو وہ وٹ پٹانگ پھینکی. اسی طرح یہ جو عقیدہ ہے کہ علماء دیوبند جو ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم قبروں سے فیض کے قائل ہیں. ابھی تو میں ہلکا پھلکا انداز میں بیان کر رہا ہوں, ظاہر ہے ابھی یہ تو اچانک سوال آ گیا نا, ورنہ تو اس میں تو پوری وہی جو دلائل میں لے کر گیا تھا نا وہ ریکارڈ کرنے کے اصل میں پورے ریفرنسز کے ساتھ. تو یہ جو علماء دیوبند پہ اس نے اعتراض کیا ہے کہ علماء دیوبند نے یہ لکھا ہے کہ ہم قبروں سے فیض کے قائل ہیں, اس طریقے پہ نہیں جو عوام کا طریقہ ہے, اس طریقے پہ جو خواص کا ہے. تو دیکھو یہ کہتا ہے دیکھو علماء دیوبند بھی قبروں سے مدد مانگنے کے. بھائی کس نے لکھا ہے کہ استمداد کے قائل ہیں؟ استمداد مدد طلب کرنا قبروں سے الگ چیز ہے, فیض الگ چیز ہے. اور آگے علماء نے بیان کر دیا دیکھو جب بھی کسی سے فیض حاصل کیا جاتا ہے اس کی 2 قسمیں, ایک اسباب کے تحت اور ایک اسباب سے ہٹ کے. اسباب کے تحت جب آپ کسی سے فیض حاصل کرتے ہو یہ شرک نہیں ہے. شرک ہمیشہ اس کو کہا جاتا ہے جو اسباب سے ہٹ کرو. جیسے مدد مانگنا یہ بھی تو ایک فیض ہے نا, میں آپ سے مدد مانگتا ہوں پانی لے کر آؤ, آپ اسباب کے تحت چلتے ہوئے جاؤ گے, کولر سے نلکے سے پانی کھولو گے لے آؤ گے, یہ شرک کہلائے گا کیونکہ یہ اسباب کے تحت آ رہا ہے. اور ایک ہے اسباب سے ہٹ کے, طوفان آ گیا, قحط پڑا ہوا ہے, کوئی پانی کا نظام نہیں ہے, اب اللہ سے مانگا جائے گا. اب مخلوق سے مانگو گے اس کا مطلب آپ مخلوق کو مختار کل سمجھتے ہو, یہ شوں کر کے لے آئے گا. تو یہ غیر اللہ کی مدد یا یہ فیض یہ اسباب سے ہٹ کر ہے. تو علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ قبروں سے اس فیض کے قائل نہیں ہے جو عوام جس کے قائل ہے. عوام اسباب سے ہٹ کے فیض کی قائل ہے. عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان مردوں کو اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں, جب بھی ان کو پکارا جائے گا یہ بزرگ ہماری حاجت پوری کریں گے. اگر علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہوتا تو توحید کے سب سے بڑے علمبردار علماء دیوبند نہ ہوتے. کبھی کسی دیوبندی کو دیکھا قبروں سے جا کے مانگ رہا ہے؟ اور اگر آپ کتابوں کے ریفرنس دے دو نا, انجینئر صاحب ہو سکتا ہے فلاں دیوبندی قبر پہ مانگ رہا تھا, تو بھائی ہم اس کے پابند نہیں ہیں, غلط کر رہا تھا, ہم سے پوچھ کے تھوڑی کر رہا ہے. یہ تھوڑی کہ کوئی بھی دیوبندی اٹھ کے کچھ بھی کر لے تو آپ علماء دیوبند کو بدنام کرنا شروع کر دو. جو مہند علی المفند کا عقیدہ ہے اس کے مطابق قبر سے مانگنا حرام ہے. تبھی میں تو علماء دیوبند کا بہت ہی ادنا سا شاگرد ہوں, کبھی آپ نے ہمیں دیکھا قبروں سے مانگتے ہوئے؟ تبلیغی جماعت تو علماء دیوبند کی بنائی ہوئی جماعت ہے نا, کبھی ان کو دیکھا قبروں سے مانگتے ہوئے؟ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے پہ نہیں جس طریقے پہ عوام قائل ہے. عوام اسباب سے ہٹ کے قائل ہے, ہم اس فیض کے قائل ہیں جو اسباب کے تحت اور اسباب کے اندر قبر کا فیض یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. اب دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی, حضرت عائشہ سے سفارش کی مجھے کہاں دفن کیا جائے؟ نبی کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ نبی کی قبر پہ جو اللہ کی رحمتیں پڑیں گی وہ مجھ پہ بھی ہوں. تو یہ بھی تو قبر کا فیض ہے. سمجھ میں آ رہی کہ آدمی کے ساتھ ہم دفن ہو تاکہ اس قبر کا فیض ملے. فیض ملنے کا مطلب کیا ہے آپ کو نہیں پتا, ہم سے پوچھو. فیض ملنے کا مطلب جو اسباب کے تحت جو اللہ دے گا, یہ بزرگ نہیں دیں گے کہ بھائی اللہ ان کی قبر پہ جو رحمت بھیجے گا وہ رحمت ہماری قبر پہ بھی ہوگی. تو یہ بھی تو فیض کی ایک قسم ہے. ہم اس قسم کے قائل ہیں جو اسباب کے تحت ہو, جو اسباب سے ہٹ کر ہے اس فیض کے ہم قائل نہیں ہیں جو شرک کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح حدیث میں آتا ہے فزورها فانها انی نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فانها تذکر الاخرہ. قبروں کی زیارت کیا کرو, اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. تو ہم قبرستان فیض حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. وہ فیض ہمیں کیا ملتا ہے؟ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. یہ فیض ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی تو فیض ہے. جب آپ قبر پہ جاؤ گے کون یاد آئے گا؟ تو یہ اسباب کے تحت فیض ہے. تو علماء دیوبند اس فیض کے قائل ہیں جس کی کوئی لاجک ہو اور اسباب کے تحت ہو. جو اسباب سے ہٹ کے فیض ہے اس کے ہم قائل نہیں ہیں. ہوتے تو ہم قبروں میں جاتے ہیں, ہم تو قبروں سے روکتے ہیں لوگوں کو
ہم تو شب برات میں نہیں جانے دیتے جب ساری دنیا جا رہی ہوتی ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. میں نے تو فالج والے کا واقعہ سنا ہے نا, میرے پاس آیا کہ میرا آدھا دھڑ فالج سدا ہے, میں ایک بزرگ کی قبر پہ جانا چاہ رہا ہوں. تو مجھے بہت لوگوں نے کہا مزار پہ جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا. میں نے کہا جس کی قبر پہ جاؤ گے ان کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, وہ تمہارا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کریں گے. ہمارے اکابر کا تو یہ عقیدہ ہے. کبھی دیکھو مولانا سلفی تھانوی کی قبر پہ کوئی گیا ہو دعائیں مانگنے, ان سے سادہ سی قبر ہے. جتنے میرے اکابر ہندوستان میں ایک بالش قبر اور بالکل سادہ. دارالعلوم کورنگی چلے جاؤ, جامع رشید کا قبرستان ہے قریب میں, وہاں چلے جاؤ, کسی قبر پہ آپ کو کوئی مدد مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا.